poets are meaning givers. شعرا معنی دینے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لینگویج شاعروں کی تابع ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ شعراء پوئٹس وہ لینگویج کی گرامر کو، لینگویج کے سینٹیکس کو توڑ کے نیکسٹ لیول پہ جا سکتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ احساس کے اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر احساس سے دوبارہ اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ وہ اس احساس کو الفاظ میں بیان کر سکتے ہوں، اور ان الفاظ میں آپ کو وہ احساس آگے پہنچا سکتے ہوں، وہ احساس آپ کو دکھا سکتے ہوں. اس لیے وہ شاعر ہیں، اس لیے وہ شاعر کہلاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ فیلنگ، احساس، وہ ہمیشہ الفاظ سے اوپر ہوتی ہے. فیلنگ از ٹرانسینڈنٹ اوور ورڈس اور اٹ از ڈومیننٹ اوور ورڈس، بیکاز شعراء وہی الفاظ کو میننگ دیتے ہیں. لیکن الفاظ میں میننگ پھر کہاں سے آتی ہے؟ شاعر اپنے کیفیت کے مطابق ایک لفظ کو یوز کرتا ہے، ایک لفظ کو استعمال کرتا ہے، اور وہی معنی اس میں ڈھل جاتی ہے. وہ اپنے کیفیت کے مطابق ایک لفظ کو استعمال کرتا ہے، اسے ایک کڑی میں باندھتا ہے، اور وہی لفظ ہم پڑھ کے ہم پہ ایک اثر ہوتا ہے، ہم پہ پر اثر ہوتا ہے، اور ہمیں بھی وہ احساس تھوڑا بہت یا آدھا یا پورا، لیکن وہ ہمارے اندر ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے، اس لفظ کے تھرو وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور وہی فیلنگ ہمارے لیے میننگ بن جاتی ہے. سو یہی وجہ ہے کہ پوئٹس کو ہمیشہ لینگویج میں اتھارٹی مانا جاتا ہے. لینگویج میں سب سے ہائیسٹ ویلیو، سب سے ہائیسٹ اسٹیٹس وہ پوئٹس کی ہیں. آبویسلی اس کے بعد پھر گرامیرینز بھی آتے ہیں، لیکن گرامیرینز آر دا لاجیکل، یو کین سی دا لاجیکل کاؤنسل آف لینگویج. وہ لوگ جو لینگویج کی آرڈر کو مینٹین کرتے ہیں، جو لینگویج کو آرڈر دیتے ہیں، جو لینگویج کی لاجکس کو سمجھتے ہیں، جو لینگویج کو لاجک دیتے ہیں، وہ ہے گرامیرینز. لیکن لینگویج کو، الفاظ کو میننگ کون دیتا ہے، الفاظ کو احساس کون دیتا ہے؟ وہ ہے شعراء. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم شعراء کی طرف جاتے ہیں. Whenever we want to know what is the meaning of the word, or let's say what are the different contexts in which we can use a word, we refer to the literary artists, especially the poets. ہم شعراء کی طرف اس لیے جاتے ہیں. اور اگر آپ نے کبھی دیکھا ہے تو عربک میں فار ایگزامپل، یہ ایک مشہور سی ایگزامپل ہے اس لیے میں دے رہا ہوں عربک سے، کہ جو عربک لینگویج ہے اس میں ابھی تک جو ڈکشنری ہے عربک کی، وہ اینشینٹ عرب پوئٹس کی بیسس پہ ہیں. یعنی اینشینٹ عرب پوئٹس جو ہیں، ایون وہ جو اسلام سے پہلے آئے تھے، انہوں نے عربک ورڈس کو کس طرح سے یوز کیا تھا، عربک ڈکشنری اس پہ بیسڈ ہے. آبویسلی پوری کی پوری نہیں ہے، بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنوے اے اسپیسیفک پوائنٹ، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ الفاظ کے اوپر آتی ہے میننگ، اور میننگ کون دیتا ہے؟ وہ شاعر دیتے ہیں. اور پھر شعراء کس طرح سے میننگ دیتے ہیں؟ ایک اس طرح سے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اپنی کیفیت کو وہ الفاظ میں ڈال دیتے ہیں، اور وہی کیفیت جب ہم تک ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ ایک میننگ کی شکل لے لیتی ہے. اینڈ دیٹ از وائی poets are always above language. یہی وجہ ہے کہ عام آدمی واٹر کی جگہ واٹرز کہہ دے تو اسے کویسچن جو ہے، اس کا کویسچن کراس کر دیا جاتا ہے، اسے انگرامیٹیکل قرار دیا جاتا ہے. لیکن جب شیکسپیئر اپنے کنگ لیئر میں واٹرز کا لفظ یوز کرتا ہے تو وہ ہم کہتے ہیں واہ 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 واہ. The reason is because poets are the authority. Poets are the one who are above language. They have transcended language, and that is why they are above the symbolic order that we previously talked about in Lacanian psychoanalysis. تو یہی وجہ ہے کہ poets کی الگ اسٹیٹس ہے لینگویج میں، اور اسٹیٹس ان کی یہ ہے کہ they are the authority. ان کو جو in a sense جو privileges ہیں وہ عام آدمی کو نہیں ہیں. And that is because they are way beyond language. In fact, they are the ones who give meaning to the language, and that is why we say grammar is not subordinate, let's say, to the grammarians. But in fact, grammar and logic in language is subordinate to the poets, and that is why they can break the rules of grammar to convey their meaning, and we say, wah, wah, wah. Thank you very much.